المغفورين من أسرة بان المجلس بحق سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ جناب محترم سید ذوالفقار شاہ صاحب کی زوجہ مرحومہ خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ رب العزت کا لطف ہے، خالق کائنات کا ہدیہ ہے آل محمد کی محبت۔
اللہ رب العزت یہ نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ آل محمد کی محبت عطا فرمائی. خالق کائنات نے ہم پہ لطف فرمایا، انسان بنا کے خلق فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العزت نے صحیح و سالم خلق فرمایا اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کریم خالق نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمائے. راہبر گناہگار ہو، راہبر خطا کار ہو، غلطیاں کرنے والا ہو، اس کے پیچھے چلتے ہوئے اطمینان قلب نہیں ہوتا. جس بندے کے اپنے بھول جانے کا خطرہ ہو، جو گلیوں میں، سڑکوں میں، چوک پر خود راستہ پوچھتا پھرے، وہ کیسا رہنما ہے. اللہ نے ہم پہ یہ لطف کیا ہے. اللہ نے جنہیں ہمارا امام بنایا، اللہ رب العزت نے انہیں مقام عصمت عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اتنا اعتماد ہے اللہ کو ہماری ان عظیم ہستیوں پر. اللہ فرماتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. میرا یہ نبی بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب جو کام کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اللہ کو اپنے نبی پر اعتماد ہے اور نبی کو میرے علی پر اعتماد ہے. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور اکیلا علی ایک راستے پہ جا رہا ہو، پیغمبر فرماتے ہیں علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا لطف ہے. خالق نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے لیے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے آئیڈیل بنایا، اللہ نے انہیں نمونہ بنایا. انہیں دیکھو میری اطاعت کرو، انہیں دیکھو میرے احکام پہ عمل کرو. یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوتے کیسے ہیں، یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ گلی میں چلتے کیسے ہیں، یہ ہمسائے سے بولتے کیسے ہیں، یہ بزنس کیسے کرتے ہیں، یہ اماں سے کیسے بولتے ہیں، یہ باپ سے کیسے بولتے ہیں، یہ بچوں سے کیسے کھیلتے ہیں. انہیں دیکھو، انہیں دیکھو اور جیسا یہ کہیں ویسا کرو، جیسا یہ کریں ویسے تم کرو. یہ اللہ کا کرم ہے نا، تمہیں اللہ نے ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں جن کا قول بھی حجت ہے، جن کا فعل بھی حجت ہے. جو وہ کہیں وہ بھی حجت ہے، جو وہ کریں وہ بھی حجت ہے. انہیں اللہ نے نمونہ بنا دیا. اور اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا ہے سید الانبیاء سے لے کر قیامت تک کے سارے مردوں کے لیے اللہ نے 13 معصوم نمونے بنائے. ہاں زندگی گزارنے کیسی ہے، عملی نمونہ اللہ نے سید الانبیاء سے لے کر 12ویں تاجدار ولایت تک قیامت تک آنے والے سارے مردوں کے لیے اللہ نے 13 معصوم نمونے بنائے. اور پیغمبر کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کو نمونہ بنایا. بہترین نمونہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے، کسی کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہو، اس کے عظمت کے پہلو دیکھنا ہو تو دو طرحوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا نسب کیسا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یا اس کے حسبی کمالات کو دیکھا جاتا ہے، یہ ذاتی کمالات میں کن کمالات پر فائز ہے۔ یہ کائنات کی واحد بیوی ہے جناب سیدہ، جسے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس کا باپ نبیوں کا سردار ہے، اس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خود کائنات کی عورتوں کی سردار۔ اللہ رب العزت نے باپ عطا فرمایا تو نبیوں کا سردار، اللہ نے ماں عطا فرمائی تو ملیکۃ العرب۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، ذرا اگر توجہ فرمائیں آپ حضرات، مکہ مشرکوں کا شہر بن چکا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، چور اور ڈاکو رہتے تھے، رہزن لوگ تھے، قافلوں کو لوٹ لینا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے، فخر کرتے تھے، ہم نے فلاں قافلے کو لوٹا، ان کا سارا مال لوٹ لیا۔ لوٹنے والوں کا شہر، بت پرستوں کا شہر، بد تہذیب لوگوں کا شہر، ایسی ایسی بد تہذیبیاں ہیں ان کی، اس مقدس منبر پر بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی جائز سمجھتے تھے، ایسے معاشرے میں پیغمبر سے نکاح کرنے سے پہلے اس گئے گزرے ماحول میں جسے مکہ کے لوگ طاہرہ کہہ کے مکہ کے شہر میں طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی، لوگ اسے طاہرہ کہتے تھے، وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ماں قرار پاتی ہے۔ اور میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں، میں تو طالب علم ہوں، میرے بعد پروفیسر صاحب آئیں گے، وہ آپ کو جی بھر کے خطاب سنائیں گے۔ پروفیسروں کے ہوتے ہوئے طالب علموں کی کیا بات ہوتی ہے، میں ذرا وقت پورا کر رہا ہوں تاکہ ان کے لیے ماحول بن جائے۔ دوستو، کتنی عظیم ماں ملیکۃ العرب، جسے مشرک طاہرہ کہتے تھے، مکہ میں اس جتنی مالدار خاتون کوئی نہیں، لیکن عرب کی یہ پہلی شادی ہے جو خدیجہ اور پیغمبر گرامی اسلام کی ہوئی، جس میں رشتے کی خواستگاری جناب خدیجہ کی طرف سے ہوئی۔ رشتے تو لڑکے والے مانگتے ہیں نا، جس کے گھر میں لڑکی ہو اس کے گھر جاتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں کوئی جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، میں خیرات لینے آیا ہوں، مجھے خیرات دے دو۔ کوئی کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ لینے آیا ہوں، اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دو۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے آیا ہوں، میرے بیٹے کے لیے رشتہ دے دو۔ اصول یہی ہے کہ لڑکے والے جاتے ہیں رشتہ مانگنے، لڑکی والوں کی طرف سے یہ پیغام نہیں آتا۔ لیکن یہ عرب میں پہلی شادی تھی جس کا رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا تھا اپنی سہیلی کے ذریعے سے، جاؤ عبداللہ کے بیٹے سے کہو ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی، پتہ نہیں اس کی مصلحت کیا تھی، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو بات عام بندہ سمجھ سکتا ہے، شاید مصلحت یہ رہی ہو کہ خدیجہ بہت بڑی مالدار خاتون تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ یتیم عبداللہ تھے، مالی اعتبار سے کوئی اتنی وسعت نہیں تھی۔ اگر رشتہ ادھر سے جاتا، شاید کوئی مورخ لکھتا خدیجہ کے مال کی وجہ سے شادی کر لی،
بڑی مالدار خاتون تھی نا، بڑے درہم و دینار کی مالک تھی نا، اتنے 1000 اونٹ ایک وقت تجارت کے لیے نکلتا تھا، اتنی بڑی مالدار تھی، مال کی وجہ سے یہ رشتہ گیا، اگر ادھر سے جاتا، لیکن اللہ نے کوئی ایسا سبب بنایا، رشتہ محمد عربی کی طرف سے نہیں گیا، جناب خدیجہ کی طرف سے آیا، تاکہ مورخ لکھنے پہ مجبور ہو جائے یہ شادی خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں ہوئی، میرے محمد کے کردار کی وجہ سے ہوئی۔ عظیم عظیم کردار، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ شادی ہو گئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال سید الانبیاء کے حوالے کر دی، آج کے بعد اس کے مالک آپ ہیں، جہاں آپ کا جی چاہے خرچ کریں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، وہ مکہ کی عورتیں جو جناب خدیجہ کے گھر میں نوکری کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی نا، وہ دروازے سے یوں گزر جاتی تھیں جیسے تعلق ہی کوئی نہیں، ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی گزرتی تھیں، اور کر یتیم عبداللہ سے شادی، اور کر یتیم ابو طالب سے شادی، سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی جناب خدیجہ، کوئی بات کرنے نہیں آتا۔ ہر مورخ نے لکھا ہے مورخین نے، ایک دن جو پیغمبر گرامی اسلام اپنے گھر میں آئے نا تو عجیب منظر دیکھا، خدیجہ بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی، پیغمبر اندر داخل ہوئے، چاروں اطراف میں دیکھا، بندہ کوئی اور ہے کوئی نہیں، خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں نا تو یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ یہاں سید الانبیاء نے فرمایا خدیجہ یہ جو بچہ تیرے شکم میں ہے نا یہ بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں عرض کروں گا 2 منٹ اور مجھے دے دیں۔ جناب خدیجہ کے ہاں جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو پیغام بھیجا قریش کی خواتین کی طرف، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آؤ میری مدد کرو۔ سب نے انکار کیا، پھر ایک مرتبہ ڈیوڑی کا دروازہ کھلا، 4 خواتین اندر داخل ہوئی، حضرت خدیجہ نے پریشان ہو کے انہیں دیکھا، ایک خاتون آگے بڑھ کے کہتی ہے خدیجہ پریشان نہ ہو، میں سارہ ہوں، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ مریم بنت عمران ہے، یہ بلقیس خواہر موسیٰ ہے، ہم تیری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں، تو بیٹھ پریشان نہ ہو۔ اور روایتیں ہیں وضعت ہی نہ وضعت علی الارض، جب جناب پیغمبر گرامی اسلام کی اس بیٹی کی ولادت ہو گئی نا تو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا، جناب سارہ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہتی ہے یا خدیجہ تو خذیہا طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن بور کفیہ وفی نسلہا، خدیجہ اسے لے لو، یہ طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، میمونہ بھی ہے، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت ہے۔ بڑی یا اسے لے لو، یہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ بڑی بابرکت بی بی ہے۔ یہ جناب سارہ کہہ رہی ہیں بڑی بابرکت ہے۔ کتنی بابرکت ہے؟ شہر بھرا ہوا ہے دشمنان پیغمبر سے، ابو جہل رہتا ہے، ابو لہب رہتا ہے، اور بھی بڑے بڑے اس وقت دشمن تھے پیغمبر کے، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا، اب یہاں نہ رہو، ہجرت کر جاؤ، یہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، ہاں دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، یہ شہر دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، ادھر اکیلی زہرا ہے، بابرکت کتنی ہے عزیزو، ایک زہرا، شہر دشمنوں سے بھرا ہوا، ادھر اکیلی زہرا۔ آج پوری دنیا کا چکر لگاؤ نا، تمہیں ایک بندہ نہیں ملے گا جو کہے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، میرا شجرہ ادھر ملتا
ملتا ہے، میں ان کی نسل سے ہوں، ایک بھی ان کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن تمہیں ہزاروں ایسے ملیں گے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے ہم علی و بطول کے بیٹے ہیں، ہم نسل رسول سے ہیں۔ یہ برکت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ قیامت تک یہ نسل پیغمبر کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے جناب سیدہ۔ ان شانئک ھو الابتر، اللہ کا وعدہ تھا میرے حبیب، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے، ہم نے تجھے زہرا عطا کر دی ہے، ہاں تو اس ہدیے کے اور اس تحفے کے اور اس نعمت کے بدلے میں نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی۔ آج دشمنوں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پوری دنیا میں نسل پیغمبر موجود ہے۔ بس میں جو کہنا چاہتا ہوں پیغام وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس بچے کے کچھ حقوق ہیں جو باپ کی گردن پہ آتے، حق ہوتے ہیں۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہاں جناب سیدہ کی ولادت ہوئی نا، پہلا حق یہ ہے، بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا نام خوبصورت رکھو۔ نام کیا رکھو؟ اپنے بچے کا نام۔ ہم طالب علم ہے نا، پھر مومنین کے ہاں اللہ جب اولاد عطا فرماتا ہے تو کئی تو ہوتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے، کچھ فون کرتے ہیں قبلہ اللہ نے بیٹا دیا ہے نام بتاؤ، اللہ نے بیٹی دی ہے نام بتاؤ، ہم بتاتے ہیں انہیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہاں لیکن سب سے پیارا نام دیکھو نا، آپ کے ہاں اللہ اولاد دے، آپ کو کوئی بیٹا دے، آپ کو کوئی پوتا عطا کرے، اور آپ کہیں کسی عالم دین سے، اس چکوال کے شہر کے عالم دین سے ہمارے اس بیٹے کا نام رکھ دیں، وہ نام رکھ دے نا، وہ ساری زندگی بتائیں گے لوگوں کو کہ میرے اس بیٹے کا نام فلاں عالم نے رکھا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، ہاں کوئی بڑا عالم آیا ہوا ہو اتفاق سے مجلس پڑھنے کے لیے، اسے کہہ دیں جی ہمارے اس بچے کا نام رکھیں، پھر ساری زندگی دہرائیں گے فلاں قبلہ آئے ہوئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، انہوں نے ہمارے بچے کا نام رکھا۔ کسی مجتہد سے رابطہ ہو جائے ایران عراق میں، وہ مجتہد جامع شرائط نام رکھ دے اور سینہ چوڑا ہو جائے گا، ہمارے بیٹے کا نام فلاں مجتہد نے رکھا۔ ذرا تصور کرو نا اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں جتنے رہبر عطا کیے نا ان کے نام کسی بندے نے نہیں رکھے، ان کے نام خود اللہ نے رکھے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ، دنیا میں کسی اور کے ساتھ، ہاں کسی کا نام محمد رکھا، کسی کا نام علی رکھا، کسی کا نام حسن رکھا، کسی کا نام حسین رکھا، سب اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نام رکھ رہا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں حدیث ہے کہ ان لفاطمۃ عند اللہ 9 اسماء، ہماری ماں فاطمہ کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام۔ ہمارے ہاں ایک نام ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پھر ایک نک نام مشہور ہو جاتا، گھر میں پیار کی وجہ سے اس بچے کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ ایک اصل نام ہوتا ہے، ایک نک نام پیار سے، کسی کو پپو، کسی کو چاند، کوئی کسی کو سورج، کسی کو پتنی کیا کیا پکارتے ہیں نا۔ بی بی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں، یہ فاطمہ بھی ہے، یہ زہرا بھی ہے، یہ زکیہ بھی ہے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ رضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے، یہ بطول بھی ہے، یہ مبارکہ بھی ہے، یہ محدثہ بھی ہے نا، بڑی ہے۔ رضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے۔ رضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اور مرضیہ اسے کہتے ہیں اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ بہت بہترین نام ہے نا، فاطمہ ہے، زہرا ہے، محدثہ ہے، فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ فرشتوں سے باتیں کرتی ہے، یہ رضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، جس کے دروازے پہ فرشتے آئیں۔ اچھا یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لو کہ فرشتے جب آتے ہیں نا تو فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں صرف نبی دیکھتا ہے،
نبی اس کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کو اصلی حالت میں بھی دیکھتے ہیں، اور امام معصوم ہو یا کوئی اور، وہ فرشتے کی آواز تو سنتے ہیں، اس کو اصلی حالت میں نہیں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا تاریخ میں زہرا بی بی کے دروازے پر جو فرشتے آتے تھے نا، وہ اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، وہ شکلیں بدل بدل کے آتے تھے۔ کبھی درزی بن کے آتا، کبھی جھولا جھولانے آتا، کبھی چکی چلانے آتا، کبھی حسنین کو بہلانے کے لیے آتا۔ یہ شکلیں بدل بدل کے آتے، اور پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، مولا علی پریشان ہو کے ایک دفعہ مسجد میں گئے نا، چکی چلتی ہوئی دیکھی، ہاں جھولا ہلتا ہوا دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار کہ یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا یا علی پریشان نہ ہو، جب میری زہرا تھک کے سو جاتی ہے اس کے بچے ہوئے کام فرشتے کیا کرتے۔ اللہ نے اس بی بی کو یہ عزت عطا فرمائی نا۔ ہاں نام اچھا رکھو اپنے بیٹے کا۔ ہاں معصوم فرماتے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ جسے 4 بیٹے عطا کرے نا، 4 بیٹے، اور 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام محمد نہ رکھے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ بیٹے کا نام محمد رکھو، بیٹے کا نام علی رکھو، بیٹے کا نام حسن رکھو، بیٹے کا نام حسین رکھو۔ ہاں زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ مقدس نام، بھئی اس بچے کا نام ہے نا، اس کا نام غلام حسین رکھ دو، اس کا نام غلام حسن رکھ دو، اس کا نام عبدالعلی رکھ دو، اس کا نام غلام علی رکھ دو۔ ہاں اللہ رب العزت نے ایسے عظیم نام تمہیں عطا کیے ہیں۔ بیٹی دینا اللہ بیٹی، تو نام فاطمہ رکھا کرو۔ اللہ بیٹی دے نام زینب رکھو، بیٹی دینا اللہ نام ام کلثوم رکھ دو، کلثوم رکھ دو۔ بہت عظیم نام، پیارے نام ہے نا۔ اللہ اکبر، نام یہ بہت پیارے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ غربت سے تنگ ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، جتنا مرضی ہے محنت کریں کمائیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ پہلے 7ویں امام فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بیٹا ہو، فاطمہ نام کی بیٹی ہو، اس گھر میں غربت نہیں آتی ہے، اس گھر میں فقر نہیں آتا ہے۔ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو اپنا، اور پھر پہلا حق ہے بیٹے کا، ہاں ان کا نام خوبصورت رکھو۔ پھر فرمایا دوسرا حق یہ ہے اسے اچھے ادب سکھاؤ، حسن اسمہ و ادبہ، اس کو اچھے آداب سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم بحب نبینا وبحب اہل البیت وتلاوت القرآن۔ معصوم فرماتے ہیں اچھے آداب کیا ہیں؟ کیا اپنے بچے کو سکھائیں اچھے آداب؟ میرے معصوم فرماتے اچھا ادب یہ ہے اپنے بیٹے کو نبی کی محبت سکھا، آل محمد کی محبت سکھا، انہیں محب اہل بیت بنا، انہیں تلاوت قرآن سکھا۔ ہاں انگریزی کی کتابیں تو پڑھ لے گا نا، سکول جا کے، سکول میں قرآن کسی نے نہیں پڑھانا نا، ہاں انہیں قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ جب ہم انتقال کر جائیں گے نا اس دنیا سے، ہم ابھی بیٹھے ہیں نا، یہ بچے ہمارے محتاج، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا پھر ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے۔ کچھ تو بچے کو پڑھا کے جا، تیرے بعد کچھ تجھے بھیجتا رہے۔ پیسوں کے محتاج نہیں ہوتے مرحومین، کوٹھیوں کاروں بنگلوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دعا کے محتاج۔ اپنے بچے کو دعا کرنے کے ڈھنگ سکھا، انہیں لیا مصلی پہ، انہیں سکھا خدا سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری شادی ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی، میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ اس سال میں حج پہ گیا، میدان عرفات میں میرے پہلو میں ایک جوان تھا، اس نے احرام پہنا ہوا تھا، سر اس کا ننگا تھا، پیر اس کے ننگے تھے، قبلہ رخ کھڑا تھا، رو رو کے دعا کر رہا تھا، اللہم والدیا اللہم والدیا، او میرا اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ اسے دیکھ کے میرے دل میں بھی خیال آیا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو میرے مرنے کے بعد میری بخشش کی دعا۔ ہاں اللہ ایسی اولاد ہر کسی کو نصیب کرے نا، مرنے کے بعد والدین کو بھلا نہ دے، انہیں اچھے ادب سکھا، وقت دے اپنے بچوں کو۔ حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں حالات کیا ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں، کون سکھائے گا؟ نصاب آپ دیکھ رہے ہیں جو بن رہے ہیں نا، پروفیسر صاحب شاید بہتر نصاب پہ تبصرہ کر سکیں۔ نصاب سے اہل بیت کی عظمتوں کو نکالا جا رہا ہے۔ آپ سکول میں پڑھیں گے نہیں، کالج میں پڑھیں گے نہیں، مسجد میں آئیں گے نہیں، آپ انہیں وقت دیں گے نہیں، مجلس میں بیان کوئی نہیں کرے گا، پتہ کیسے چلے گا آل محمد کیا ہے؟ تھوڑا بیٹھ انہیں وقت دے، انہیں تھوڑا ٹائم دے، یہ امانت ہے، امانت۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ کاملہ میں ایک دعا میں فرماتے ہیں یہ اولاد اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تم نے میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ امانت پوچھا جائے گا۔ اور پھر میرے معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی بھی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ تنگ کرتے ہیں بچے، ہیں نا بچے ہیں، تنگ کرتے ہیں بچے۔ میں بھی راستے میں حدیث پڑھ رہا تھا، معصوم فرماتے ہیں جو بچہ بچپن میں جری ہوتا ہے نا، ذرا زبان دراز ہوتا ہے بچپن میں، وہ بڑا ہو کے نافرمان ہو جاتا۔ اسے بچپن میں سمجھا، بٹھا اپنے پاس، ٹائم دے اس کو۔ ہاں یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ بد دعا نہیں کرنی بچے کو، باپ کی بد دعا برباد کر دیتی ہے بچے کو۔ بد دعا نہیں کرنی، دعا کرنی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، انبیاء دعا کرتے ہیں میرا اللہ مجھے اور میری نسل کو نمازی بنا۔ ہاں امام زین العابدین دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، اللہم اجعلہم مطیعا لک ولأولیائک، اللہم اجعلہم تقیا نقیا، میرا اللہ میرے بچوں کو اپنا اور اپنے ولیوں کا فرما بردار بنا۔ امام زین العابدین دعا کر رہے ہیں میرے بچوں کو اپنا بھی دوست بنا دے، اپنا بھی ولی بنا، اپنے ولیوں کا بھی اطاعت گزار بنا۔ دعا الوالد لولدہ کدعاء النبی لامت۔ سید الانبیاء فرماتے باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں اہمیت رکھتی۔ انہیں دعا کیا کر، ہاں دعا دیا کر، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ انہیں نیک بنائے۔ جب آپ دعا کریں گے نا پھر آپ کا بیٹا بھی آپ کے حق میں دعا کرے گا، وہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ جوان بیٹا ہو، آدھی رات کو اٹھا ہوا ہو اور رو رو کے کہہ رہا اللہم والدیا، نماز تہجد میں رو کے کہے اللہ میرے بابا کو بخش دے، میری اماں کو بخش دے۔ آدھی رات کو میں نے یہیں کسی مجلس میں کہا تھا ہمارے پنجاب میں رسم یہ ہے کہ کوئی فقیر دروازے پہ آئے نا، سارا دن فقیر کوئی مانگنے آئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے بوڑھے افراد، بوڑھی اماں، وہ اپنی بہو کو بیٹیوں کو کچھ نہیں کہتی، دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو خود سنبھال لے گی، لیکن اگر اذان مغرب ہو جائے پھر دروازے پہ دستک ہو اور کوئی کہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، اب بوڑھی اماں بھی بولے گی پتر رات ہو گئی ہے اب سائل کو خالی نہ لوٹانا، رات ہو گئی ہے اب خالی۔ کیا خیال ہے ہم مغرب کے وقت کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، وہ آدھی رات کو ہمیں خالی لوٹا دے گا۔
جب ہم جھولی پھیلا کے کہیں گے پروردگار میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے دادا کو بخش دے، وہ دعا کرے گا نا جوان بچہ جلدی روتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ رو کے دعا کرے گا، اللہ رب العزت کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے بہ جائیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھ۔ ایک حکم اور آپ کی زحمت تمام، میرا وقت بھی تمام ہو گیا، 5-7 منٹ اور رہ گئے، میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک حق اس بچے کا اور ہے، میرے معصوم فرماتے ہیں تیرے بچے کا حق تیری گردن پہ یہ ہے، اس کا نام ٹھیک رکھ، اسے ادب سکھا، اسے قرآن کی تلاوت سکھا، محب نبی و اہل بیت بنا۔ اور ایک حق یہ ہے اپنے بچے کو حلال کھلا، رزق حلال کھلا اس کو۔ رشوت کے پیسے گھر نہ لایا کر، حرام کے پیسے گھر، سود کے پیسے گھر نہ لایا کر، حلال پیسے لیا۔ اس لیے کہ جس بدن کے اندر، جس قلب میں محبت علی ہونی ہے نا، محبت علی اور حرام اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگر چاہتا ہے نا یہ محبت اہل بیت تیری نسلوں میں باقی رہے تو انہیں حلال کھلا، حلال۔ تھوڑا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا بھی ہو تو فرق۔ میں طالب علم ہوں، میں نے کسی حدیث میں، کسی حکم شریعت میں میں نے نہیں پڑھا کہ یہ اخراجات پورے کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ تیری ذمہ داری ہے حلال کما، تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ برکت عطا کرے گا۔ پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں، حلال لیا، تھوڑا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ میرے معصوم فرماتے ہیں قبل اس کے کہ تمہارے دشمن تمہارے بچوں کو سمیٹ لیں، خود انہیں ٹائم دو۔ اب جانتے ہیں کیسی کیسی ہوائیں چلی ہوئی ہیں۔ آج کل تو بڑا آسان ہے کسی کو شرک کے راستے پہ لے جانا نا، ایسی ہوائیں چلی ہوئی ہیں نا۔ قبل اس کے کہ کوئی اور ہوائیں تمہارے بچوں کو گمراہ کر کے لے جائیں نا، انہیں خود ٹائم دو، اپنے پاس بٹھاؤ اور انہیں کہانی کے رنگ میں یہ کہانی سناؤ۔ ایک مدینہ تھا، وہاں ایک محمد رہتا تھا، اس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی جس کی عمر 18 سال تھی 18 سال کی، دیواروں کا سہارا لے کے چلے۔ اللہ اکبر نا، کہانی کے رنگ میں سنایا کرو۔ ماتھے پہ موت کی پٹی باندھے رکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، باپ کے بعد اتنا روتی تھی، شہر کے لوگ آ کے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کرے۔ اللہ اکبر، تھی پیغمبر کی بیٹی۔ بھائی دیکھو عزیزو، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کوئی خاتون بیمار ہو جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں، محلے کی عورتیں تیمارداری کے لیے جائیں نا، تو ایک ایک خاتون کا ہاتھ پکڑ کے کہے گی بی بی دعا کرنا اللہ مجھے زندگی دے دے، میرے بچے چھوٹے ہیں، انہیں کون سنبھالے گا، ابھی بہت چھوٹے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، انہیں کون سنبھالے گا۔ وہ اپنی زندگی کی دعائیں کرواتی ہے۔ اللہ جانے زہرا کتنی دکھی تھی، اپنے بابا کی قبر پہ آتی، دونوں ہاتھ رکھ کے کبھی کبھی کہتی الہی اجل وفاتی، او میرا اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہاں کہانی کے رنگ میں سنایا کر۔ اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، اللہ نے اس بیٹی کو 2 بیٹے دیے تھے، ان دونوں بیٹوں کے عجیب مقدر تھے، ایک کے جنازے پہ تیر لگے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اے چکوال والو جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، وہ جو چھوٹا بیٹا تھا نا، اللہ نے اسے اولادیں عطا کی تھی، ہاں اللہ نے بیٹے بھی دیے، اللہ نے بیٹیاں بھی دی۔ بچے چھوٹے ہیں نا، یہ بھی مولا سجاد کے مصائب میں اور حالات میں نے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، بچوں کو تو اپنے جیسوں کے حالات میں دلچسپی ہوتی ہے نا۔ یہ سجاد کی کہانی نہیں سنیں گے، یہ مولا اکبر کی کہانی نہیں سنیں گے، یہ فاطمہ کبریٰ کے قصے نہیں سنیں گے۔ بچوں کو گود میں بٹھا انہیں کہانی کے رنگ میں سنا۔ وہ جو حسین شہزادہ تھا نا، اللہ نے اسے ایک بیٹی دی تھی جس کی عمر 4 سال تھی، نام اس کا سکینہ تھا۔ ایک اللہ نے بیٹا دیا تھا جس کی عمر 6 مہینے تھی، نام اس کا علی
نبی اصغر تھا، تیری نظر میں چھوٹے ہوں، لیکن کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، سارے راستے میں دونوں بہن بھائی اپنے بابا کی بے گناہی کے گواہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس ایک جملہ سنو، مجھے اجازت دو، ہاں اللہ تمہیں شام لے جائے، میں کئی دفعہ کا زوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں میرے علامہ سید صفدر حسین نجفی استاد بزرگوار رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت پڑھی، پھر میں نے اسے ڈھونڈا، مجھے ایک کتاب میں بھی مل گئی۔ وہ غریبوں والا جو قبرستان ہے نا، اس کا ایک مجاور ہے، اس کی بیٹی کو خواب آیا اور خواب میں وہ کہتی ہے میں سید زادی ہوں، میری قبر کو یہ نہر کا پانی خراب کر رہا ہے، اپنے باپ سے کہے ہاں میری قبر کہیں اور منتقل کرے یا نہر کا رخ بدلے۔ دوسری رات دوسری بچی کے خواب میں آئی، تیسری رات تیسری بچی کو خواب آیا، انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، اس نے سید علماء کو اکٹھا کیا، یہ کسی سید زادی کی قبر ہے، کہتی ہے میں سید زادی ہوں۔ آزادارو جب قبر کھودی گئی نا، لحدِ قبر قریب آ گئی، تینوں بچیاں سامنے آ گئی، کہتی ہیں ابا پیچھے ہٹ جا، علماء پیچھے ہٹو، یہ کہتی تھی میں سید زادی ہوں۔ تینوں بچیاں لحد میں اتری، تھوڑی دیر بعد منہ پر ماتم کرتی ہوئی باہر نکلی، باپ کے دامن سے لپٹ گئی، بابا یہ تو کہتی تھی میں سید زادی ہوں، بابا یہ تو کوئی قید نہ ہے، رسیوں میں جکڑی ہوئی پرانا لباس پہنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم